السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر متنفس، ہر جاندار اپنے کسب یعنی اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے، یعنی جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے، یعنی دوزخ میں جانے والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی دوزخ میں جانے کی بڑی وجہ ایک ان کی یہ تھی کہ وہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اور دوسری مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکین کسے بولیں گے؟ جو ضرورت مند ہے، جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو اسے مسکین بولیں گے۔ تیسری چیز، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے۔ یہ تیسری کوالٹی ہے، یعنی جو حق کے خلاف، اسلام کے خلاف جو باتیں بناتے تھے ان کے ساتھ مل کر یہ بھی ان کا ساتھ دیتے تھے، تیسری چیز۔ چوتھی چیز، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یعنی قیامت کے دن کو، مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا مالک جو اللہ ہے، اس دن کو یہ لوگ جھوٹ قرار دیتے تھے، یعنی آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ چوتھی چیز۔ یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، یعنی جب یقینی چیز جب انہیں جیسے موت سے پہلے جو انسان کو معلوم ہو جاتا کہ اس کا ٹھکانہ کدھر ہے، جنت میں جانے والوں میں ہے یا جہنم میں جانے والوں میں ہے، تو بہرحال آگے تفسیر میں بات آئے گی ہمارے۔ تو اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ اب اس ٹائم پہ آخرت کے دن سفارش کرنے والا اگر ہوگا تو کوئی سفارش جو اس کے کام میں نہیں آئے گی۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 48 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ تو یہ گزشتہ سے اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ہمارے سامنے بات آئی دوزخ کے متعلق، اور دوزخ کے کارندوں کا ذکر آیا۔ 19 کارندے سنبھالے ہوئے ہیں، اور مشرکین مکہ اس پر مذاق اڑایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس دوزخ کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتایا کتنی خطرناک ہے وہ، اور جو ہے اور پھر 19 کارندوں کا بھی تذکرہ
سمجھے، ہم اس سلسلے میں تفسیر کے اس میں ہمیں آ چکا ہے۔ اور پھر دل کی بیماری کے تعلق سے بھی آیا، اور اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، یہ فرمایا۔ پھر آخر میں اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی غرض کے لیے نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل کرو۔ دوزخ سے انسان جو ہے نصیحت حاصل کرے، ڈرے، اس دن اس دوزخ سے ڈرے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر جو ہے ڈال لے۔ تو یہ بار بار ایسی نصیحتیں اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے، مختلف پیرائے میں اور متعدد مقامات پر جو ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ انسان اس کا اللہ کا شکر گزار ہو، قول سے بھی اور عمل سے، اور اس کی اطاعت کرے۔ تب آگے کی آیتوں میں فرمایا جا رہا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی یہ کوئی باتیں جو بتائی جا رہی ہیں دوزخ کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، یہ ایسی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جیسا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جیسا مشرکین مکہ میں کا ایک پہلوان نے کیا کہا، 17 کو تو میں نمٹ لوں گا، باقی 2 کو تم لوگ نمٹ لو، ایسے مذاق سمجھ رہے تھے لوگ۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے اور دلیل دے رہا ہے اور نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ قسم ہے چاند کی، اللہ تعالیٰ یہاں پر بیچ میں قسم کھا رہا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ابتدا میں قسم کھا ہے، سورۃ العصر، سورہ لیل، سورہ الشمس، وہاں پر اللہ تعالیٰ ابتدا میں قسمیں کھا کر بعد میں، اور یہاں پر بیچ میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ان نشانیوں کا جو انسان آئے دن جو ہے مشاہدہ کرتا۔ نشانیوں کو انگریزی میں ہم کیا کہیں گے؟ سائنس کہیں گے، SIGN، نشانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، رات کا آنا، دن کا آنا، سورج کا نکلنا، چاند کا آنا، سورج کا ڈوبنا، موسم کی تبدیلی، سالوں کا آنا، بہت ساری چیزیں، جتنا یہ تمام نشانیاں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لیڈ کرتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہمیں کرواتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر، جسے عرفان جسے ہم کہتے ہیں، بتاتی ہیں کہ اللہ معمولی چیز نہیں ہے، تمام چیزوں کا مالک، نگراں۔ تو بار بار ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے یہ سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چاند کی قسم گئی، قسم ہے چاند کی، پھر اس کے بعد دوسری اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، رات جب آتی ہے، یہ کتنے کروڑوں سال سے چل رہا ہے، ہم نہیں جانتے، اتنا سسٹمیٹک چل رہا ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مسلسل دن ہے 24 گھنٹے، مسلسل رات ہے، نہیں دیکھتے، بلکہ اتنی حیرت انگیز رفتار سے یہ سب گردش کرنے والے، فلک میں گھومنے والے سیارے، ستارے، یہ کتنا کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے نا، کیسا بہترین کام کر رہے لوگ۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں پڑھنے سے، غور کرنے سے، موجودہ علم کی روشنی میں دیکھنے سے ہمیں جو مزید انفارمیشن ملتا ہے، اس سے ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر چاند ہے یا سورج ہے، گوگل پر اگر ہم سورج ٹائپ کر کے اگر اس کا دیکھیں، کیا ہمیں انفارمیشن سورج کے بارے میں ملتا، حیرت انگیز۔ آج انسان ان چیزوں کو ریسرچ کر کے، ڈسکور کر کے ہمارے سامنے لایا ہے۔ یہ انسان پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن اب جاننے لگا۔ تو کتنی بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ جو بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ کیا اس سے بھی انسان نہیں سمجھے گا کہ اللہ کون ہے، کیوں ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے، کیوں اس کے رسول کی ہمیں بات ماننی چاہیے، کیوں ہمیں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ نشانیاں انسان کو غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید کے اندر تذکرہ کرتا ہے۔ تو آئے دن ہم دیکھتے، ہم انکار نہیں کر سکتے، ہم آبزرو کر رہے ہیں، نوٹس کر رہے ہیں۔ ایسے جانور کی آنکھ کے مانند، جانور کے کان کے مانند نہ ہو، بلکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر غور کرے۔ ان چیزوں کو ایسے ہی آنکھ سے جانور دیکھا جائے نہیں،
بلکہ ان چیزوں کے پیچھے کون ہے چلانے والا، کون ہے سنبھالنے والا، کون ہے اس کا نگراں، تو انسان کو اس کا آنسر جو ہے اللہ سے توفیق طلب کرے گا تو اس کا آنسر مل جائے گا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے، لہٰذا ہم اس کی بندگی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر آگے والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے۔ صبح یہ بھی کتنا حیرت انگیز نظام ہے، ہاں، رات ختم ہوتی ہے، صبح روشن ہوتی ہے، ہاں، سن رائزز ان دی ایسٹ سیٹس ان دی ویسٹ ہم بولتے ہیں۔ جاپان پہلا ملک ہے جہاں پر سب سے پہلے سورج دیکھا جاتا ہے، وہاں سے سفر کرتا ہوا ایک دن 12 گھنٹے کے اندر 8 9 10 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایسٹ میں جا کے سیٹ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی نشانی ہے، ہاں، زمین گردش کر رہی ہے اپنے محور پر، سورج کے اطراف چل رہی ہے، اس کے باوجود ہم تسلسل کے ساتھ کوئی اسپیڈ میں ان ستاروں کی سیاروں کی جو ہے کمی بیشی نہیں ہوتی، کتنا آرگنائزڈ ہے، کتنا پلانڈ ہے۔ تو ویسے ہی اسلام کی تعلیمات ہے، آرگنائزڈ اور بہترین تعلیمات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے اس نشانی کا بھی تذکرہ کر رہا، اور اس کے بعد اتنی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، یعنی یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ جس طریقے سے سورج، جس طریقے سے چاند، جس طریقے سے رات ہو کے دن آتا، جس طریقے سے صبح ہوتی، ایسی ان چیزوں میں سے دوزخ جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت بڑی چیز ہے، جس کا تذکرہ ابھی گزر چکا ہے ہمارا۔ تو اس سے ہمیں اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اس سے بچنے کے لیے وہ اعمال کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو اس دن ہم یہ نہ کہیں کہ ہم جانتے نہیں تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں کر کے رکھ دیا۔ اب جو اس سے نصیحت لے، جو اس کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے، پہنچائے، اس کے اوپر ہے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے، کوئی جو ہے ان اکاؤنٹیبل نہیں ہے۔ تو اتنی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جیسے سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر 4 کنڈیشنز بیان کیے ہیں کامیابی کے، ہاں، ایمان لانا، عمل صالح کرنا، حق بات کی تلقین کرنا اور صبر کرنا، ویسے ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ پھر نذیراً للبشر، انسانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ڈراوا تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ معجزات، یہ نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پہ فرما رہا کہ یہ جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ڈراوا نہیں ہے، جیسے آج ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن مجید صرف تلاوت والی کتاب ہے، قرآن مجید صرف یا حفاظ نہیں، بلکہ اس کا کلام، اس کا پیغام، اس کی گائیڈ لائن، اس کی گائیڈنس، اس کی ہدایت تمام انسانوں سے ہے۔ اسی لیے بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کر کے، اے انسانوں کر کے خطاب کرتا ہے۔ تو واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ اس کا پیغام، اس کی جو ہدایات ہیں تمام انسانوں کے لیے۔ تو اسی لیے یہاں پر تذکرہ کیا نذیراً للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، انسانوں کے لیے ڈراوا، مفسر نے انسانوں کا ہی ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جائے۔ مطلب یہ کہ اس چیز سے لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے۔ اب نوبڈی کین سے کہ میں نہیں جانتا تھا دوزخ کے معاملے میں، ہر کوئی جانتا ہے کہ دوزخ کی آگ کتنی سخت ہے، دوزخ میں زقوم کا درخت ہے، دوزخ میں پیپ، خون، کھولتا ہوا پانی، گرم، یہ تمام چیزیں دیے جائیں گی۔ دوزخ میں بار بار زندہ کیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ دوزخ میں موت آئے گی تب بھی زندہ کیا جائے گا۔ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والا، کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں، کتنی دفعہ ہم جو ہے جانکاری حاصل، لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر چینج نہ آئے، ہمارے اندر
تبدیلی نہ آئے، تو اس کلام کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ غلطی نہیں، بلکہ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری غلطی ہے، ہم اس کو سیریس لے لینے کی وجہ سے جو ہے یہ چیز ہے۔ تو ہر انسان جو ہے اس کو یہ کر، اب سب کو بتا دیا گیا ہے، ڈرا دیا گیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے ڈر کر بھلائی کے راستے پر آگے بڑھے، اور جس کا جی چاہے اس سے پھر جائے اور جیسا چاہے ویسا کام کرے۔ تو زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ بات بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تم داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ تم زبردستی یہ لاؤ، تمہارا کام ہے پہنچا دینا، بتا دینا۔ تو یہ وہ ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نشانیوں کے ذریعے سے اس دوزخ کے بارے میں جو ہے بتایا۔ اب جس کا جی چاہے اس سے ڈر کر اچھے کام کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، اور اخلاص کے ساتھ، وہ بھی اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، وہ بھی اللہ خوش ہونے کے لیے کرنا ہے، راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ دکھاوا ہے تو پھر ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے لیے جو بھی ہم کریں اللہ کے لیے ڈر کر، اور جو نہیں یہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا تو ٹھکانہ پھر اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے بچ کر کوئی بھی جا نہیں سکتا کہیں بھی۔ تو یہاں پر انسان لاوارث بھی رہے، اس کے آباء و اجداد کا پتہ نہیں چلے، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ ریکارڈ تمام ہے، جس سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے حساب لے گا۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اپنی امان میں رکھے، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت کلمہ ہم سے ادا ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔